ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دل کے ہاتھوں نہایت مجبور ہو کر آج اسی پارک میں آیا تھا۔ اس کی اولاد کو باپ کی خبر نہیں تھی، جہاں نوکرانی نے اسے 5 بجے آنے کو کہا تھا۔ وہ خاموشی سے پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگا۔ ماضی کی دھندلی یادوں کو یاد کر کے پچھتانے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے، لیکن کبھی مرد سے پوچھا ہے کہ برے حالات میں ان کا دل کیسے خون کے آنسو روتا ہے؟ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا جب اچانک ہی اس کی نظر ایک سائٹ پر بنے جھولوں پر جھولے لیتے نوکرانی اور اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھے ایک بچے پر پڑی۔ گھر والوں سے چھپ چھپا کر وہ اپنے بچے سے مل رہا تھا۔ اگر اس بچے کی ماں کو معلوم ہو جاتا تو کبھی واپس اسے ملنے کی اجازت ہی نہ دیتی۔ کامران جانتا تھا کہ وہ حق پہ تھی۔ وہ بچہ یقیناً اس کا اپنا بیٹا ہی تھا۔ اس کے دل میں ایک پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ دل اس کی خوشبو سونگھنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ آنکھیں بار بار نہ جانے کیوں بھیگ رہی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ وہ مزید ضبط نہ کرتا، اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے جانب بڑھا۔ وہ یہاں سے وقت کو کھینچ کر پیچھے کر دینا چاہتا تھا، جب ایک معصوم کو آگ میں دھکیل دیا تھا۔ ارے صاحب، آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نوکرانی کی اس پر نظر پڑتے ہی وہ جھولا روک کر سرعت سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خان لوگوں میں سے کسی نے کامران کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ نوکرانی کی قبر بھی بنا دیں گے۔ کامران کی داڑھی بڑھ چکی تھی اور لباس بھی عام سا پہن رکھا تھا۔ بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی چمک رہی تھی۔ فکر مت کرو، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل اس کے برابر ہو کر بیٹھا۔ بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، چہرے کو پہچاننے کی کوشش میں تھا۔ بچے، یہ دیکھو، یہ ہیں وہ انکل جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ نوکرانی سچ بتا کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر اس بچے نے گھر میں کسی بھی فرد سے کہہ دیا تو اس کے لیے بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ جاتی۔ جنہوں نے میرے سے دوستی کرنی تھی وہ اب بچے کو اپنی جانب متوجہ کرتی اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بچہ بھی اپنا جھولا چھوڑ کر نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس انکل کو دیکھنے لگا جو ہو بہو اس جیسے لگ رہے تھے۔ آنکھوں کا رنگ بھی ایک جیسا تھا۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ میری جیسا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو میرا پاپا بنا کر بھیجا ہے؟ اس کا لہجہ شک و شبہات میں ڈوبتا ہوا سوالیہ تھا، کچھ دریافت کرتا ہوا۔ نوکرانی نے اپنے ماتھے سے پسینے کی چند بوندیں صاف کی۔ اگر اسے ابراہیم سے محبت نہ ہوتی تو کبھی اس آدمی سے ملنے نہ لاتی۔ خان خاندان کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اس پھول سے بچے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کرن نے خود کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس دوران بس وہی تھی جو رشتے سے تو نوکرانی تھی، لیکن ابراہیم کو ماں کی طرح پالا تھا۔ ابراہیم کامران کے چہرے کا ایک ایک نقش چھو کر دیکھ رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ بہن، تم نے مجھے میرے بچے سے ملنے کا موقع دیا۔ کامران نے روتے ہوئے نوکرانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تشکر بھری نگاہیں دونوں کو مطمئن کر گئیں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ گونگے ہیں؟ بتائیں نا، اللہ نے آپ کو میرا پاپا… اس بار اس کے لہجے میں اشتیاق کے ساتھ یقین کی مہر سب تھی۔ کامران نے غور سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں تو کامران جیسی تھی، لیکن باقی کے سارے نین نقش اس نے اپنی ماں کے ہی چرائے تھے۔ میں آپ کا دوست ہوں۔ بغیر ابراہیم کو بولنے کا موقع دیے اسے اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ وہ پے در پہ کئی ایک بوسے اس کے چہروں کے لیتا پچھلے کئی برسوں کی تشنگی مٹا رہا تھا۔ خونی رشتوں میں کشش ہی اتنی ہوتی ہے کہ ابراہیم نے اسے خود سے پیچھے نہیں کیا، بلکہ خود بھی رونے لگا تھا۔ ابراہیم کا کوئی دوست نہیں ہے؟ آپ کو کیسے خیال آیا؟ ابراہیم اس کی باتوں سے مایوس ہو گیا تھا۔ آج اس نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے رب کے حضور شکر گزار تھا کہ جس نے اسے بچے سے ملوا دیا تھا۔
ابراہیم تو اتنا پیارا بچہ ہے، آپ کو میں ڈھیر سارے گفٹس دوں گا، لیکن آپ کی اور میری دوستی سیکریٹ ہونی چاہیے۔ کامران ابھی اس کے اور کرن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نوکری خاندان سے ٹکر لینے کو کافی نہ تھی۔ جب تک وہ اپنی مالی حیثیت ان کے برابر نہیں کر لیتا، تب تک اسے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ نوکرانی ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ صاحب، آپ ایسے رو کیوں رہے ہیں؟ میں دوبارہ ابراہیم کو ملوانے کے لیے آؤں گی۔ یہ معصوم بھی آپ کی محبت کو بہت یاد کرے گا، وہ اداسی سے بولی۔ کامران ابراہیم کو چیز پکڑاتے ہوئے جھولے پر لے گیا۔ بہن، کرن کیسی ہے؟ وہ سب سے زیادہ اسی ذات کا گنہگار تھا۔ ابراہیم کے بچپن کو تباہ کرنے کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ کاش وہ اس وقت اپنی موت کے ڈر سے نہ بھاگا ہوتا تو آج اپنے چھوٹے سے گھرانے میں سب کے ساتھ رہ رہا ہوتا۔ صاحب، بی بی کو صبح شام تانے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ابراہیم سے بھی خود کو بے خبر کر لیا ہے، بس کام میں لگی رہتی ہیں۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ آج صبح ہی خان حویلی کے اوپر والے پورشن میں خوب گہما گہمی تھی۔ شام میں مہندی کا فنکشن تھا۔ فرحان آفریدی کے گھر والے بری لے کر آ رہے تھے۔ اس شادی سے سبھی خوش تھے سوائے دلہن کے۔ صبح سے کئی بار اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا ماتم منا چکی تھی۔ فرحان آفندی جیسا انسان اس کی چوائس کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کتنی منت سماجت سے کوشش کی کہ وہ شاید اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت کو سمجھتے ہوئے یہ منگنی توڑ دیں۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف نوکر چاکر ڈیکوریشن اور کھانے کے انتظامات میں مصروف تھے، تو دوسری طرف لڑکیوں کو اپنی تیاری کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کسی کو ہم رنگ چوڑیاں نہیں مل رہی تو کوئی میچنگ جیولری کے لیے پریشان۔ کرن کی آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے کے منظر گھومے۔ میں اس بد کردار، بد چلن آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ فرحان میں ہر قسم کی برائی ہے۔ وہ حویلی کی بیٹھک میں لڑکوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، پھر کوٹھے پر جاتا ہے۔ کرن کی چیخ گھر میں گونجی اور سب کو سانپ سونگ گیا۔ کرن کا باپ بڑے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آواز ڈرائنگ روم میں بھی صاف سنائی دی اور وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کا چہرہ اتر گیا۔ دادی لاٹھی پکڑے اپنے باغی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کرن کو پکڑ کر چپ کروانا چاہا، کیونکہ باپ بھائی کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ میں کیوں چپ ہوں؟ ہاں، میں نے کوئی گناہ تھوڑے کیا ہے۔ یہ کیسی حویلی تھی جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں کی ساری حدود صرف بیٹیوں کے لیے تھیں۔ اری منحوس، خاموش ہو جا، کیوں باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے؟ اب کی بار باپ دبی آواز میں دھاڑا۔ بھائی بھی آنکھوں میں شعلے بھڑکا رہے تھے۔ ابا، فکر تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کے بیٹے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ آج تک جو باپ کہتا آیا وہ کرتی آئی تھی۔ لڑکے کون سے بد چلن ہوتے ہیں جو مسلسل اسے بد چلن بولے جا رہی ہے؟ کرن کے باپ کو گھر کی دولت گھر میں رکھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اگر وہ کرن کی شادی گھر سے باہر کر دیتے تو گھر کی دولت باہر چلی جاتی۔ کیوں بد چلن نہیں ہے وہ؟ سارے خاندان میں کوئی دوسرا انسان اسے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں، لیکن آپ نے میرا سودا اس انسان کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ فرحان آفندی ایک نمبر کا لوفر انسان ہے۔ اس کے اپنے باپ بھائی بھی کم نہیں تھے، لیکن یہاں کی عورتوں کو ایک ہی بات سکھائی جا رہی تھی کہ انہوں نے بس صبر ہی کرنا ہے۔ ہال میں ایک تیز آواز گونجی۔ باپ کا زوردار تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ وہ اپنی بیوی کو سخت نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے سارا قصور ان کا ہو۔ آوارہ، نہ جانے تیری ماں نے تیری تربیت کیسی کی ہے۔ تمہیں تو باہر پڑھانا لکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پڑھ لکھ کر لڑکیوں کا دماغ گھوم جاتا ہے، کسی کا شرم لحاظ نہیں ہے۔ اپنے باپ کے سامنے کیا کیا بولتی ہے؟ جتنی تیری زبان ہے کوئی 2 دن بھی تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ اس میں اتنی ہی بات بہت ہے جو اتنے امیر لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں۔
تو زیادہ چوڑی ہوئے جا رہی ہے۔ ماں بھی غصے سے اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی جو اس عمر میں ان کی تربیت پر خاک ڈلوانے میں لگی ہوئی تھی۔ شروع سے وہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی آئی تھی، اپنے فیصلے تو کبھی نہیں لیے تھے۔ آج بھی انہیں یہی لگا کہ ان کی بیٹی بے وقوفی کر رہی ہے۔ عورت کو اس سے زیادہ چاہیے کیا ہوتا ہے؟ کرن کو اپنے حق میں بولنے کا تحفہ مل چکا تھا۔ اس نے اپنا گال سہلایا۔ اچھی بات تھی کہ اب تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی بیٹی کو مفت کا مال سمجھ کر مار کٹائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی بھی ہر بات پر اسے تھپڑ لگا دیا کرتے تھے۔ شاید بچپن سے لے کر آج تک اتنے تھپڑ کھائے تھے کہ اب گالوں نے تکلیف محسوس کرنی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ فرحان آفندی بیٹا اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اسے لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ کرن اپنی تو ہمیشہ سے پردے دار رہی ہے، کبھی گھر سے باہر کسی غیر محرم نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ پڑھی لکھی ہے۔ دادی نے اپنی پوتی کے حق میں آواز اٹھانی چاہی تو بیٹے نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتے۔ کچھ دنوں میں شادی طے ہو جائے گی اور اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھا دینا کہ اگر باپ کی عزت پیاری ہے تو کسی قسم کا کوئی ہنگامہ مت کرے۔ باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کاٹ کر پھینک دے۔ کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، ہر ایک کو دولت کی ہوس لگی ہوئی تھی۔ فرحان آفندی جیسا مرد ایک عورت پر گزر بسر کرنے والا نہیں تھا۔ سب بھائی بھابھی اس پر تھو تھو کرتے چلے گئے تھے۔ میں نے تجھے کتنا روکا تھا کہ اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلانا، لیکن ماں کی کوئی بات تیرے پلے کہاں پڑتی ہے؟ ایک آوارہ لڑکی، خود سر، نافرمان اولاد، جہنمی، بدبخت، ایسے کئی القابات سے نواز چکی تھی۔ مار مار کر ان کے اپنے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ اس عمر میں ماں باپ کو ذلیل کروانے والی تھی۔ کرن کی ساس، جو رشتے میں تائی بھی لگتی تھی، نیچے سے ہی بولنے لگیں کہ اللہ جانے یہ لڑکی کل کو ہمارے گھر آ کر کون سا نیا چاند چڑھائے گی۔ جانے کتنی ہی ساعتیں ایسے گزر گئی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ کبھی اس کے ماں باپ نے اس کی سائیڈ لی ہو، اسے سمجھا ہو، کبھی دوسروں کے مذاق اڑانے پر اس کے بجائے انہیں ڈانٹا ہو۔ بھابھی آپ فکر مت کریں، میں اسے خود سمجھا دوں گی، یہ آپ کی ہر بات مانیں گے، بلکہ فرحان آفندی کا کام بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرے گی۔ میری بیٹی بری نہیں ہے، بس کسی نے اسے بہکا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کرن کی ماں اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی، کیونکہ اس کے باپ اور بھائی کا حکم تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اسے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ دادی پیچھے سے دہائی دیتی رہ گئی کہ اس گھر کی لڑکی کو یوں کمرے میں بند مت کرو۔ کرن البتہ خاموش تھی۔ اب تو رو رو کر اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ کبھی زندگی میں اس کو یقین دلایا ہو کہ ہم تمہارے والدین ہیں۔ اس کا وجود کسی کے لیے باعث خوشی نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہی نہ ہو۔ اسے لگا وہ ایک یتیم لڑکی ہے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزارتی آئی ہے۔ جب چاہا کسی نے کچھ بھی کہہ دیا۔ دادی کے بہت کہنے پر اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن پرائیویٹ پڑھائی پر کبھی اس کا دل مانا ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ بھی پڑھنے کو جائے، لیکن یہ ساری آزادیاں اس گھر کے مردوں کو دی گئی تھیں۔ اس کمرے میں یہ اس کی آخری رات تھی۔ اگلا ٹھکانہ اس کا فرحان آفندی کی آرام گاہ تھی۔ اٹھ کر کھڑکی کے کواڑ کھولے تو ذرا سانس آئی۔ اتنے دنوں سے اسے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ کرن کی ماں کئی بار کمرے میں آ کر اسے سمجھا چکی تھی کہ لڑکیوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ اپنی خوبصورتی سے وہ فرحان آفندی کو اپنی مٹھی میں کر سکتی ہے۔ آسمان پر چاند روشنی بکھیر رہا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ذرا سی ڈھارس ہوئی۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک گھنا جنگل ہے اور وہ اس جنگل میں بھاگی جا رہی ہے۔ پاؤں میں کانٹے چبھ چکے ہیں۔ اچانک سے جانے کیسے جنگل میں آگ لگ گئی۔
سب خاکستر ہونے لگا۔ اس کے خواب، اس کا وجود، اس کی ہنسی، سب کچھ۔ وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ دھوئیں سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ خواب سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی چیخ سن کر ماں دوڑی چلی آئی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی میری جان سکھا دیتی ہے، کل اس کی شادی ہوگی تو میں چین کی نیند سو سکوں گی۔ ماں کوسنے سے باز نہ آئی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کافی دیر بیٹھی رہی، غائب دماغی سے دروازے کو گھورتی رہی۔ پھر یکدم وحشت نے باغی پن کا زور باندھا۔ آنکھوں کو خشک کرتی وہ تیزی سے دادی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس وقت وہی اسے اپنے مطلب کی چیز مل سکتی تھی۔ دادی دوائی کھا کر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں ان کے سراہنے بیٹھ گئی اور تکیے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر فون باہر نکالا۔ ہیلو۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنی آواز کو اتنا آہستہ کر لیا کہ کامران نیند کے جھونکے میں پہچان نہ سکا۔ کون ہے؟ میں، کرن۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ کبھی ایسے بزدل انسان کا ہاتھ نہ تھامتی، لیکن فرحان آفندی کے لیے دل بالکل راضی نہیں تھا۔ جو عورت وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ کرن، کیا واقعی یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کی ہے۔ رات کے اس پہر تم ٹھیک ہو نا؟ دل خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ اس محل کی شہزادی نے کیسے یاد کر لیا؟ یہاں خیر نہیں ہے؟ کیا تم کل مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہو؟ میں فرحان آفندی سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ کرن کی بات سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بچپن سے ہی کبھی اگر وہ کرن کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، راتوں کو نیند نہ آتی تھی۔ یہ لڑکی بہت پہلے سے اس کے دل و دماغ پر اپنی جگہ بنا چکی تھی، لیکن اپنا اظہار کرنے سے ڈرا کرتا تھا۔ جب اپنی ماں سے خبر ملی کہ کرن کا نکاح خان حویلی کے سب سے بگڑے رئیس زادے سے ہو رہا ہے، تو اسے کرن کی قسمت پر واقعی افسوس ہوا تھا۔ وہ خود خان خاندان کے ملازم تھے، بھلا ان کے گھر کی بیٹی پہ کیسے نظر ڈال سکتے تھے؟ اس نے ہمت کر کے کرن کو اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کروا گئی تھی۔ اونچے اخلاق والی بڑی صاف لڑکی تھی۔ سفید چادر کے بغیر آج تک اسے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ کرن، تم یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کر رہی ہو؟ اگر تمہارے گھر والوں نے پکڑ لیا؟ مجھے اپنی نہیں تمہاری پرواہ ہے۔ گلا سوکھنے لگا تھا، جس کے لیے وہ بستر سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ میں زانی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر تم کل آ سکو تو میں تمہارا انتظار کروں گی۔ فون کاٹتی وہ فون اپنی جگہ پر رکھتی دوبارہ سے باہر نکل گئی۔ گھر سے بھاگنے کے خلاف تھی، کبھی زندگی میں نامحرم سے بات تک نہ کی، اور آج اسے زندگی کے اس دوراہے پر لے آئی تھی۔ اب اپنے آپ میں وہ خود برا محسوس کر رہی تھی۔ کامران سے اسے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، بلکہ اپنے والدین کی دعاؤں میں عزت دار طریقے سے گھر سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ وہ فرحان آفندی کے بجائے گھر کے کسی مالی سے نکاح کرنے کو بھی تیار تھی۔ بس ایسا مرد ہو جو غیرت مند ہو اور اس کی قدر کرتا ہو۔ بڑے فخر سے وہ اپنی ماں کو اپنی بیہودہ گرل فرینڈ کے قصے سناتا تھا۔ اپنے دوستوں کے سامنے خوبصورت منگیتر کے نقش و نگار بیان کر کے داد لیتا تھا۔ کامران اور کرن کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کامران چادر میں لپٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل کا تیل کئی بار چیک کر چکا تھا۔ جب دل میں چور ہوا تو ہاتھ پاؤں تو پہلے سے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لال جوڑا کہیں وہ خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹ چکی تھی۔ چہرے پر میک اپ کا ذرا نشان نہیں تھا۔ ساری رات رونے کے سبب آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے اور اس کا منگیتر ڈیرے پر عورتوں کو بلوا کر نچا رہا تھا۔ سب مرد بڑے جوش سے کہہ کہے لگا رہے تھے، جن کے گانوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ آپ کو یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ کامران کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ مجھے کسی نے نہیں دیکھا،
اور میں اپنے شوق سے تمہارے ساتھ نہیں بھاگ رہی۔ کاش میرا باپ اتنا سمجھنے والا ہوتا، میری مرضی کو اہمیت دیتا تو میں بھاگنے کی کوتاہی نہ کرتی۔ کامران نے اپنی موٹر سائیکل کو چلایا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ آج پہلی بار خاندان کی کسی لڑکی نے خاندان کی عزت کو یوں اپنے پیروں کے نیچے روندا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا یہ قدم اس کے خاندان، اس کے ماں باپ، بھائیوں کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے یہ بند دروازہ خود اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ اپنے باپ بھائی کے سامنے کتنا روئی تھی، لیکن وہ لوگ اسے زندہ درگور کر دینے کے در پہ تھے۔ فرحان آفندی جیسے آدمی کو اس کے روبرو کھڑا کر دیا گیا تھا، جو عورت کی عزت کرنا نہیں چاہتا تھا، جو گھر کی عورتوں کو ایسے دیکھتا تھا جو اندر تک چپ جائے۔ اس کا دل بار بار خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ایسی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں تھی جو گھر سے بھاگ جاتی۔ اس کے نام کے ساتھ بد کا اضافہ ہو جانا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے اپنی بائک کو کک ماری، چادر سے لپیٹ کر منہ چھپا لیا۔ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو شاید معاملات مزید بگڑ جاتے۔ تھوڑا آگے جا کر بائک پھر جھٹکے کھانے لگی۔ کرن پریشانی سے کامران کے کندھے کو دبوچ چکی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر بیچ چوراہے میں یہ موٹر سائیکل جواب دے جاتی تو پورے شہر کے لوگوں نے مل کر مارنا تھا۔ مسجد کے چوراہے میں اس موٹر سائیکل کو ایک طرف لگایا اور اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ کامران کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے چچا کے گھر میں رہتا تھا، جو اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتے آئے تھے۔ انہوں نے اس بار بھی کامران کا پورا ساتھ دیا۔ چچا ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بھی گھبرائے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ جانتے تھے خاندان کے ساتھ پنگا لینے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ چچا نے انہیں ساری کارروائی بتا دی تھی۔ اس میں بچی سے زیادہ اس کے گھر والوں کا قصور تھا، جو ایک زانی سے اس کا نکاح کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ فرحان آفندی میں ایک سے بڑھ کر ایک خامیاں تھیں۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ پہلے سے اب کرن کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ محرم رشتے کا ساتھ جو مل چکا تھا۔ خان حویلی میں ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے دونوں کو شہر کے لیے نکلنا تھا۔ آج کی ٹرین تو نکل چکی تھی۔ انہیں ایک دن اور صبر کرنا تھا۔ کل تک سب کو معلوم ہو جانا تھا کہ دلہن یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ چچا نے ان دونوں کے لیے کمرہ تیار کر رکھا تھا۔ کامران اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ انمول ہیرا اللہ نے اس کی جھولی میں جو ڈال دیا تھا۔ کرن بھی اپنے نصیب کے فیصلے سے مطمئن تھی۔ کامران کا موازنہ اگر فرحان سے کیا جائے تو وہ بہت الگ تھا۔ ہر عورت مرد کی خوبصورتی اور پیسے پر نہیں مرتی۔ کچھ عورتیں کرن جیسی بھی ہوتی ہیں جو مرد کے کردار کو دیکھتی ہیں۔ کامران کا ساتھ اس نے خوشی خوشی قبول کیا۔ وہ شوہر کو اس کے حقوق دینے میں بھی پرہیز نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس رشتے کو مزید مضبوط کر لے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ اپنے اس فیصلے پر کتنا افسوس کرنے والی تھی، یہ تو قسمت کو ہی معلوم تھا۔ یہ رات دونوں کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ حویلی میں ہنگامہ سا شروع ہو گیا تھا۔ کرن کی ماں تو اپنے کلیجے کو مار مار کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ تائی بھی کہنے سے باز نہ آئی کہ مجھے اس لڑکی کے لچھن پہلے سے ہی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ بڑی آئی میرے بیٹے کو بد چلن کہنے والی۔ کرن کے بھائی کتے کی طرح جگہ جگہ سراغ ڈھونڈ رہے تھے۔ بائک کو ایک جگہ پر کھڑا کرتے وہ دونوں بھاگنے لگے، کیونکہ یہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ پیچھے سے کالی جیپ ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ کامران، تمہارا کام ہو چکا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ فرحان آفندی کی آواز کو سن کر وہ پیچھے پلٹ گئی۔ حیرانی سے سارے معاملے کو دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے کامران کی گرفت اس کے ہاتھ سے کم پڑتی جا رہی تھی، ویسے ہی وہ خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ تم مجھے ایسے بیچ راستے میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کامران کے کالر کو پکڑ کر سوال کر رہی تھی۔ اس جیسے کمظرف انسان کو وہ اپنا شوہر بنا بیٹھی تھی۔ دل پھر سے دہائیاں دینے لگا۔ تم جیسے بزدل انسان کو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔
جس کی بیوی کو اس کے سامنے لے جایا جا رہا ہو لیکن وہ کچھ نہ کر سکے؟ فرحان آفندی کہے لگانے لگا۔ کامران نے نظریں پھیر لیں، اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا کیونکہ اس وقت اسے موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ وہاں چیختی چلاتی رہی لیکن کوئی بھی مدد کو نہیں آیا تھا۔ فرحان آفندی سے اپنی جیپ میں ڈال کر لے جا چکا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اس سے زہر کی گولی کھلا کر موت کی نیند سلا دیتا۔ گاڑی حویلی جانے کے بجائے انجان راستوں پر چل رہی تھی۔ فرحان آفندی نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا۔ چاہے جو کچھ ہو جائے لیکن وہ اسے پانے کی تمنا کر چکا تھا۔ یہ لڑکی فرحان آفندی کی پکڑ کو آسان سمجھ بیٹھی تھی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ خوف زدہ سی ہوتی وہ پھر سے چیخنے لگی۔ اپنی آواز مجھ سے نیچی رکھو، اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ کس نے کہا کہ میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا؟ یہیں استعمال کر کے زندہ دفنا دوں گا۔ غصے سے چیختا ہوا اس کا گلا دبانے لگا۔ مخصوص رگ کو دباتا کرن کو خاموش کر چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نمبر ملائے۔ کسی طرح وہ اس قید خانے سے بھاگ کر اپنی سزا کم کروانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ننھی جان جڑ چکی تھی۔ فون کی رنگ جا رہی تھی۔ جیسے ہی کسی نے فون اٹھایا، کرن کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ آگے سے کھانستی ہوئی آواز نے فون اٹھایا۔ کون ہے؟ دادی خاصی برہم ہو چکی تھی۔ اس موبائل فون کی وجہ سے ان کی نیند میں اچھا خاصا خلل پڑا تھا۔ کس نے فون کیا ہے؟ ارے بولنا نہیں ہے تو میری نیند کیوں خراب کی؟ دادی کے علاوہ کسی کو یہاں کسی کی فکر نہیں تھی۔ گھر والے تو فرحان آفندی کی من پسند لڑکی سے منگنی طے کرنے گئے تھے۔ اس نے کال ڈراپ کر دی، پھر چند لمحے بعد پھر ہمت کر کے کال ملائی۔ پھر اسی آواز نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے اسے اپنی آواز کو گلے سے نکالا۔ اگر یہیں کھڑی رہ جاتی تو فرحان سے آزادی کا یہ موقع بھی ختم کر دیتی۔ فرحان نے جانوروں کی طرح اسے مارا تھا۔ ابھی تک جسم میں نشان باقی تھے۔ ہیلو، کیا آگے ایک دم سے آواز آئی۔ کرن بیٹا، تم ہی ہو نا؟ دادی نے روتے ہوئے اپنی آواز کو مزید آہستہ کر لیا کہ گھر میں کوئی نوکر ہی نہ سن کر ان کے بیٹے کو خبر نہ دے دے۔ آخر تو کس حال میں ہے؟ تو ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی بیٹا؟ معلوم ہے نا خاندان کی عزت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی؟ بھائی تیرے خون کے پیاسے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے تو؟ فرحان تو تجھے قتل کر دے گا۔ کس بدبخت نے تجھے ورغلایا؟ کدھر رہائش پذیر ہے؟ بیٹا، اس نے تیرے ساتھ نکاح تو کیا ہے نا؟ دادی کا کانپتا لہجہ کمزور ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی لاڈلی کی جدائی پر ایک بار پھر سے رو دی۔ کرن کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ رو رو کر آنکھوں کا حشر کر دیا تھا۔ رو کر اس بوڑھی جان کی جان کیوں لینا چاہتی ہے؟ کل سے تیرے بارے میں برے برے خواب آ رہے ہیں۔ دادی کے لہجے میں فکر تھی، لیکن کرن جیسے بے سود کھڑی رہی، جیسے سکتے میں ہو۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ پھر دادی کی طرف سے سوال ہوا، لیکن آخر کو جرم اتنا بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ اپنی کمزور دادی کو سب حقیقت بتا دیتی تو وہ بیچاری بھی کیا کر لیتی؟ کرن صرف اتنا بولی، ہاں دادی، میں خوش ہوں۔ میرا نکاح ہو گیا ہے اور میرا شوہر مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ میں تمہیں کبھی کبھار اس وقت کال کر لیا کروں گی۔ اتنے میں دروازے سے فرحان خان گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کرن کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی غصے سے آگ بگولا ہوتے اندر کی جانب آیا۔ کرن نے گھبراتے ہوئے فون بند کیا اور ڈر سی گئی۔ فرحان نے داخل ہوتے ہی پوچھا، کس سے فون پر لگی تھی؟ میری غیر حاضری میں تم دوسرے مردوں سے گپے لگاتی ہو۔ ایک کامران کو تو اس کی انجان تک پہنچا دیا۔ تم مجھے بد چلن بول رہی تھی۔ خود کی پارسائی کے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ بھی پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ اب تم ساری زندگی میری قید میں رہو گی۔ جب چاہوں جیسے چاہوں تجھے استعمال کروں گا، کسی کو کوئی خبر نہیں لگے گی۔ مرد چاہے 4 عورتوں سے ایک وقت میں کھیل لے،
انگلیاں صرف عورت کی طرف اٹھتی ہیں۔ عورت کو عزت کبھی نہیں ملتی، اپنی ساری زندگی کی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ چاہے چیخ چیخ کر بیان کر دے، لیکن تب بھی کوئی اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے بھی نہیں۔ اسے صرف سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں، وہ سمجھوتے جن سے فرار کے لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ زندگی کا یہ گول چکر اسے ساری زندگی گزار کر ہی سمجھ آتا ہے۔ عزت دنیا میں سب سے قیمتی اور کامیاب شے ہے، جو ہمیں دوسروں کے رویے اور اپنے دل کی آنکھ میں اپنے لیے ملتی ہے۔ کرن کا پورا جسم کانپنے لگا، کیونکہ فرحان آفندی جب گھر میں آتا اسے جانوروں کی طرح مارنا شروع ہو جاتا، کیونکہ یہ سزا کرن نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی۔ ساری زندگی اپنی عزت پر آنچ نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ یہاں اس گھر میں اس کے ساتھ ایک نوکرانی کو چھوڑا گیا تھا، جو صرف اس کی نگرانی کرنے کو آئی تھی۔ سارے گھر کے کام کرن کو ہی کرنے پڑتے تھے۔ فرحان آفندی اسے جانوروں کی طرح مارتا جا چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت جلد تمہارا انتظام کروں گا، یہ بچہ تمہاری کوکھ میں زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اب اپنے گھر والوں کو سارا کچھ سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ کتنا کم ظرف شوہر تھا جو اب اس جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ قسمت خوبصورت اور بدصورت دیکھ کر نہیں لکھی جاتی۔ میری ماں نے تو اب اپنے گھر والوں کو بتا دے، کم از کم آپ کا بچہ تو محفوظ رہے گا۔ وہ بیچاری خود مجبور تھی، ورنہ کرن کے لیے ضرور کوئی مدد کا انتظام کرتی۔ سب اپنی محلے کی ڈسپینسری سے کچھ دوائیاں لکھوا کر اس کے لیے لے آتی تھی۔ کم عمری میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ نوکرانی اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پھر سے بول اٹھی، جیسے دل ماں کا دکھ یاد کرتے پھر سے رونے لگا تھا۔ کرن سے بولنے کو کوئی راضی نہیں تھا۔ وہ کسی وقت باقی سب کی غیر موجودگی میں کرن سے باتیں کر لیا کرتی تھی۔ فرحان آفندی پہ کڑی نگاہیں تھیں، جو ہر وقت کرن کو دل کھول کر مارتا۔ میری ماں نے میرے باپ سے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، کہتی تھی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن گئی، اور میں وہ نہ دیکھ سکی جو ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا۔ باپ نے پہلے ہی دن جوئے میں ہار کر ماں کی وہ کنگن لوٹا دیے، جو وہ گھر سے بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی الماری سے چرا لائی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ گھر کی ہر قیمتی چیز اسی جوئے کی بھینٹ چڑھنے لگی۔ ماں کہتی تھی تیرا باپ وہ نہ نکلا جو میں اسے سمجھنے لگی تھی۔ میں نے محبت کی اور اس نے سودا، یوں وہ میرے دل میں اتر کر دل سے اتر گیا۔ میں پیدا ہوئی تو چند لمحے مجھے گود میں اٹھا کر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا اپنی ماں جیسا نصیب لائی ہے، تو ابھی مر جا۔ ماں نے تڑپ کر مجھے اٹھا لیا، اور پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سب کچھ پا لیتی ہے، مگر ایک چیز جو اسے کبھی نہیں ملتی وہ عزت ہے۔ کرن خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ کو بنا کہے سمجھ سکتی تھی۔ رانی، لیکن اس میں تو کوئی قصور تمہارا نہیں ہے، پھر تمہیں کس جرم کی سزا ملتی رہی؟ کرن بھول گئی تھی قصور تو اس کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آج تک یہ زمانہ اسے سزا دیتا آ رہا ہے۔ اس کی کوکھ میں پلنے والی اولاد کو شاید یہی دن دیکھنے پڑ جائیں۔ اس نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تبھی تو آپ کو بول رہی ہوں کہ بہتر ہے آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، آپ کے ساتھ نہ سہی اس بچے کا خوب خیال رکھیں گے۔ کامران کے چھوڑ کر جانے کے 1 ہفتے بعد ہی احساس ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اپنے شوہر کو ایک پل بھی یاد نہ کیا تھا۔ وہ شخص شوہر کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ پھر سے دادی کا نمبر ملانے لگی۔ یہ فون اس نے بڑی مشکل سے کہیں سے حاصل کیا تھا، کیونکہ فرحان آفندی نے گھر کے سارے موبائل اور فون کی تاریں توڑ رکھی تھیں۔ جیسے ہی دادی نے فون اٹھایا، بلک بلک کر رونے لگی اور ساری حقیقت بتا دی۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا، کامران اسے کیسے دھوکہ دہی سے چھوڑ گیا۔ دادی کے علاوہ سب سے غصے کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تائی کہنے لگیں کس کا بچہ پیدا کرنے آ گئی ہو۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ سب کو بتا کر تھک چکی تھی کہ کامران سے اس کا نکاح ہوا تھا،
لیکن نکاح کے اگلے روز ہی وہ اسے فرحان آفندی کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ فرحان خود بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے وہ ایک سچا انسان بن گیا تھا۔ مرد کو زیادہ وضاحت دینے کی پہلے بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ویسے بھی سب کی نظر میں پاک دامن تھا۔ میری نظر کے سامنے تم لوگوں نے اس کی زندگی کے سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن اس بار اس کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ یہ اسی گھر میں رہے گی اور میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ تم لوگ چاہو تو اس سے کام لے سکتے ہو، لیکن اس گھر سے بے دخل کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہی ہے اور کتنا جھوٹ۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کسی کو جائیداد سے بے دخل نہ کروں تو اس لڑکی کو یہیں پڑا رہنے دو۔ دادی نے سب کو دو ٹوک کہہ دیا تھا۔ اس بات پر فرحان کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن وہ جس مقصد کے تحت اتنے عرصے سے کرن کو قید کیے ہوئے تھا اس میں ابھی وقت باقی تھا۔ کچھ مہینے پل بھر میں گزر چکے تھے اور پھر اللہ نے اس کے گھر میں ایک محافظ بھیجا تھا۔ کرن کو ہر انسان کی نگاہیں چبھتی تھیں۔ وہ ہر محفل میں نوکرانی کی حیثیت سے شامل ہوتی تھی۔ اس کی بھابیاں تک اس کا مذاق بنا دیتی تھیں۔ اس بچے کو سب کے لیے سوالیہ نشان بنا دیا گیا۔ ارے یہ بچہ اپنے باپ سے ہی ہے یا پھر کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی آ رہی ہے؟ بھابی کے الفاظ پر وہ خاموش رہی۔ دن بھر ایسے ہی خاموشی سے کام کرتی تھی۔ سب کو لگتا تھا جیسے اس کے منہ سے زبان تک چھین لی ہو۔ باپ اور بھائی کے سامنے جانے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ دادی نے ایک نوکرانی کو اس بچے کی پرورش کے لیے لگا رکھا تھا۔ ابراہیم اپنی عمر سے کافی سمجھدار اور سوبر بچہ تھا۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ سب کی کڑوی باتیں خاموشی سے سن لیا کرتا۔ اپنی ماں یا پرنانی سے اس کا مطلب پوچھتا رہتا۔ وہ دونوں اسے کسی اور کہانی میں لگا دیتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا سب مطلب سمجھ آنے لگے تھے۔ اپنے باپ کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، جیسے باقی بچے اپنے باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس کا باپ کہاں ہے؟ وہ اپنے دادا دادی کے بارے میں سوال کرتا تو کرن مار کر اسے چپ کروا دیتی تھی۔ اماں، آپ کو پتہ ہے میں آج ایک انکل سے ملا ہوں، ان کی آنکھوں کا رنگ مجھ جیسا ہے۔ ابراہیم کی باتوں پر وہ چونک سی گئی۔ کون سے انکل؟ گلا سوکھنے لگا، ایسا جیسے پھر سے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا۔ مجھے پارک میں آنٹی نے ایک انکل سے ملوایا تھا۔ رانی کو اپنی شامت آتی دکھائی دی۔ وہ بہت پرانے وقت سے یہاں پر تھی۔ اس نے کرن پر گزرے ہر ظلم کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا، اور یہی صحیح فیصلہ تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا اس ظالم لوگوں سے جان چھڑوا لیں۔ ابراہیم، آئندہ تم رانی آنٹی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی کسی انکل سے ملو گے۔ ابراہیم اس کی چیخ پر سہم سا گیا تھا۔ اس کا بچپن عام بچوں کی طرح تھوڑا تھا۔ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ حویلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی کی نظروں کے سامنے آ جاتا تو جس کا دل چاہتا وہ تھپڑ لگا دیتا۔ کرن کبھی بھی اس کے حق کے لیے نہیں بولی تھی۔ وہ اکثر کرن سے ایسے سوال کرتا کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ کوئی بچہ کم عمری میں اپنے لیے ناجائز لفظ کیسے سن سکتا ہے؟ رانی نے کامران کو سب سچ بتا دیا تھا اور ابراہیم کو دوبارہ ملنے نہیں لا سکتی۔ کامران کی موجودگی نے کرن کو غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہر کسی پر غصہ اتار دیتی تھی۔ اپنی بھابھیوں اور ماں کے آگے جواب دینے لگی تھی۔ دادی بھی اس کے بدلے رویے سے سب کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن آخر خاموش رہیں۔ عورت کا اصل گھر تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس بار اپنی پوتی کے لیے وہ کامران پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ رانی کافی دیر سے کرن کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک سہیلیاں کی طرح رہتی تھیں۔ کبھی بھی کرن نے اسے نوکرانی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اب تو خود اس کی حیثیت کافی کم تر تھی۔ کیوں چاہتی ہو جو اتنے عرصے سے میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی وہ پھر سے ٹوٹ جائے؟ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے فیصلے پر پھر سے پچھتاوا ہونے لگے گا۔ میں نے ایسے بزدل انسان کا انتخاب کیوں کیا؟
آپ اپنے لیے نہ صحیح تو ابراہیم کے لیے فیصلہ کریں۔ اسے اسکول جانے کی اور باقی آسائش کی ضرورت ہے۔ یہ سب صرف ایک باپ ہی پوری کر سکتا ہے۔ وہ انسان پھر ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اس بار میرے اندر سکت باقی نہیں ہے۔ ابراہیم جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ زندگی اس کے باپ کی بدولت ہی ملی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، ابراہیم کے لیے فکر دیکھی ہے۔ تم ایک بار اس شخص سے جا کر مل لو، اس کے بعد تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ کرن پر سوچتے ہوئے اپنے گرد چادر لپیٹ چکی تھی۔ ابراہیم کو پارک لے جانے کے بہانے وہ دونوں باہر نکل گئیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر غصہ واضح تھا۔ کامران حیرانی سے اپنے روبرو کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ زمانے کے سخت رویوں نے کرن کے چہرے پر بڑی چھاپ چھوڑی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی نہیں تھی، چہرے کی رونق کہیں مر سی گئی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے ایک بوڑھی روح کھڑی کی ہو۔ تم کس حق سے میرے بیٹے سے ملنے آتے ہو؟ اب کیا اس کو بھی مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتے ہو؟ لہجہ مضبوط تھا۔ کامران نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پہلے جیسا کمزور اور بدرنگ انسان نہیں رہا تھا۔ کرن کے دل میں خیال آیا، ضرور اس نے اس کی زندگی سے جانے کے پیسے لیے ہوں گے۔ تمہاری پرانی فطرت ہے، اپنی محبت کو 2 دن عطا کر پھر آگ میں جھونک جاتے ہو۔ بہتر ہے کہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے دور رہو۔ کامران اس کی باتوں کو خاموشی سے سن رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ زخم برسوں کے لگے ہوئے ہیں، ایک دم سے نہیں چلے جائیں گے۔ میں تمہیں اپنے بچے کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تم دونوں کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کرن اس کی بات پر یوں ہنسی جیسے لطیفہ سن لیا ہو۔ فرحان آفندی سے تم نے مجھے چھوڑنے کے پیسے لیے تھے، اب کس منہ سے اپنے اس خریدار کے سامنے جاؤ گے؟ یا پھر تمہارے پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ دوبارہ پیسے لینے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ کامران اس کی بات پر تڑپ ہی تو اٹھا تھا، اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی کی اگلی صبح فرحان آفندی کو ہمارے بارے میں پتہ لگ چکا تھا۔ وہ تمہیں قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی کی خاطر میں نے اسے بھیک مانگی تھی تاکہ وہ تمہیں زندہ چھوڑ دے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم نے ایک غیر محرم کے حوالے کر کے خود کو پرسکون کر لیا کہ وہ واقعی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تم جیسے کمزور انسان کو میں کیسے اپنا شوہر بنا بیٹھی تھی؟ مجھے تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ ساری زندگی میں تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اب میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بلکہ عزت سے تمہیں سب کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ ابراہیم کو اپنا بیٹا ثابت کروں گا۔ تم دونوں پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری کسی بات پر یقین کروں گی؟ اب تمہارے لیے کوئی بھی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ بہت تیزی سے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر واپس حویلی کی جانب چل پڑی تھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ایک بڑی جیپ اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کرن کے باپ اور بھائی کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بھابھی آپس میں کہہ رہی تھی کہ بڑی میسنی ہے، تماشا دیکھنے کو آ گئی۔ میں اپنے بیوی اور بچے کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو یہاں اکٹھا کر لوں گا۔ میں پہلے کی طرح کمزور نہیں ہوں جس کو فرحان آفندی ہاتھ ڈالے۔ میری بیوی کو مارنے کی دھمکیاں دی تھیں، اگر چاہوں تو ابھی اسے جیل کے اندر بھیج سکتا ہوں۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے لگا۔ بھائیوں نے کہا، لے جاؤ بدبخت کو، ہمیں نہیں چاہیے یہ بد چلن۔ ارے تم جیسے عزت دار لوگ بہت دیکھ لیے، اگر اتنے عزت دار تھے تو ہماری بیٹی کو اندھیرے میں کیوں لے کر گئے؟ آپ لوگوں نے اسے مجبور کر دیا تھا، وہ بہت عزت دار لڑکی ہے۔ کرن اس کی زندگی میں ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی
और अब तो उस पौधे पर फूल भी खिल चुका था। रानी सबसे ज्यादा खुश थी। उसकी दोस्त की जिंदगी संवरने जा रही थी। वो सबकी मौजूदगी में अपनी बीवी और बेटे को ले आया। कितने सालों से उसने मेहनत करके अपना घर और गाड़ी खरीदी थी। माली हैसियत भी उसकी खानदान से कम नहीं थी। क्या हम अपने बेटे के सामने नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते? इब्राहिम के साथ बातें करके वो मजीद शर्मिंदा हो गया था। उसने खुद से वादा किया था कि अपने बच्चे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। वो अपनी गैर मौजूदगी का कोई बहाना बना चुका था। किरण का रवैया बहुत लिया दिया सा था। हम नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं गुजार सकते। दोबारा तुम पर भरोसा करने से पहले मुझे वो बात याद आ जाती है। तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं। अगर तुम मुझे सारी जिंदगी भी सजा देना चाहो तो मैं तैयार हूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं किरण। जिंदगी अपनी डगर पर आ गई थी। किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की थी। फरहान आफंदी को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। कामरान ने उस पर खासा तगड़ा केस फाइल करवाया था। शहर जाकर उसके मालिक ने उसे बड़ा सपोर्ट किया था, अपना बेटा बनाकर रखा था। उनकी वफात के बाद बहुत सी जायदाद कामरान के नाम लग चुकी थी। अब उन्हीं के घर में वो अपने बीवी और बच्चे के साथ रह रहा था। किरण ने इब्राहिम के लिए खुद को बदल लिया था। उसके साथ एक माँ की तरह ही रहती थी, क्योंकि उस बच्चे को माँ की ज़रूरत भी थी। उन दोनों के दरमियान ये फासले एकदम तो ना सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो ही जाने थे। कुछ गलतियाँ इंसान ज़िंदगी में ऐसी करता है जिसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।